بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، امید کرتے ہیں کہ آپ بما اہل و عیال جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے، عزت و تکریم کے ساتھ ہوں گے۔ ناظرین، کل عمران خان صاحب نے مردان میں جلسہ کیا اور اس کے بعد انہوں نے کچھ ایسی باتیں کیں کہ پی ڈی ایم کے تو ہوش اڑا دیے۔ ان باتوں نے حقیقت معنوں میں پی ڈی ایم کے ہوش اڑ گئے، اور جو کچھ پی ڈی ایم اس وقت اپنے حربے استعمال کر رہی ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے، یعنی پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے، عمران خان صاحب کو تنگ کرنے کے لیے، وہ حربے ان کے آہستہ آہستہ زائل ہوتے جا رہے ہیں۔ 2 دن بعد الیکشن ہے، ضمنی الیکشن کے اندر رزلٹ سب کے سامنے ہوں گے۔ حالیہ سروے جو ہوئے تھے ان کے اندر تو یہ چیزیں صاف عیاں ہو چکی ہیں کہ فاتح جماعت صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف ہی ہوگی، اور اس کے علاوہ کوئی جماعت جو ہے وہ واضح اکثریت نہیں حاصل کر سکے گی۔ الیکشن کروانے سے بھی یہ پی ڈی ایم اسی لیے ڈر رہی ہے کہ الیکشن کروا دیے تو ہمیں ہار کا سامنا دیکھنا پڑے گا۔ حقیقتاً ہار ان کے نصیب میں لکھی گئی ہے۔ اگر آپ موجودہ حالات کو دیکھیں تو 2/3 اکثریت تو پی ٹی آئی لازماً لے لے گی، اور ہو سکتا ہے کلین سویپ بھی کر جائے جو موجودہ حالات نظر آ رہے ہیں، کیونکہ پی ڈی ایم کے اوپر سے لوگوں کا ٹرسٹ ہٹ گیا ہے۔ جن باتوں کو بیس بنا کر یہ لوگ وزارت عظمیٰ کے اندر آئے تھے اور ایک حکومت بنا کے یہ چلنا شروع ہوئے تھے، ان کے معاملات بالکل اس وقت کے حالات سے ڈیفرنٹ ہیں۔ اس وقت یہ لوگ صرف اور صرف اپنے این آر او کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، یعنی این آر او 2 لینے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور اس میں کافی حد تک لینے میں یہ کامیاب بھی ہو چکے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم بات شروع کرتے ہیں کہ این آر او 2 جو یہ لوگ لے رہے ہیں، کل ہائی کورٹ کے اندر سے فیصلے کے اندر یہ چیز سامنے آ گئی کہ جی حمزہ شہباز اور شہباز شریف کو بری کر دیا گیا باعزت طور پر۔ حالانکہ اگر آپ موازنہ کریں، جب 2016 کے اندر ان کے اوپر یہ مقدمات شروع ہوئے تھے تو اس کے اندر عدالت کا ورڈکٹ یہ تھا کہ اور جتنے بھی ایف آئی اے یا اس کے اندر جتنے بھی کام کرنے والے اس کیس کے اوپر لوگ تھے، ان سب کا ورڈکٹ یہ تھا کہ 16 ارب روپے کی کرپشن پائی گئی تھی، اور یہ ان میں ملوث تھے۔ بے نامی اکاؤنٹس جو یہ یوز کر رہے تھے اپنے سبارڈینیٹس کے، یعنی اپنے ملازمین کے، کسی کے اکاؤنٹ میں 1.5 ارب، کسی کے اکاؤنٹ میں 2.5 ارب، کسی کے اکاؤنٹ میں 4 ارب، کسی کے اکاؤنٹ میں 6 ارب روپے آ رہا تھا، اور ان لوگوں کی ذاتی تنخواہ جو تھی وہ کسی کی 9,000 تھی اور زیادہ سے زیادہ 15,000 روپے تھی۔ ان کے اکاؤنٹوں میں پیسے آ رہے تھے اور وہ پیسے وڈرا کیے جا رہے تھے، یعنی آمدن سے زیادہ اثاثے ان لوگوں کے آ رہے تھے۔ بیسیکلی تو وہ ان لوگوں کے ملازم تھے، پیسے ان لوگوں کے تھے، اکاؤنٹس ان کے یوز ہو رہے تھے۔ اب اس وقت تو یہ چیزیں سامنے آ گئیں، لیکن آج عدالت کا ورڈکٹ یہ ہے کہ یہ لوگ اس میں ملوث نہیں ہیں، ایف آئی اے چارج شیٹ صحیح سے پیش نہیں کر سکی، اور ان کے معاملات جو ہیں وہ وہیں کے وہیں رہے ہیں، اور ان کے اوپر کوئی چیز ثابت نہیں ہو رہی، اس لیے ان کو باعزت طور پر بری کیا جاتا ہے۔ پی ایم ایل این کے لیے تو یہ ایک بہت بڑی خوشخبری ہے، لیکن حقیقت طور پہ پاکستان کے لیے یہ کوئی اچھی خبر نہیں ہے، کیونکہ وہ 16 ارب روپے ہوا ہو گئے، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ انہی باتوں کا جواب کل عمران خان صاحب نے اپنے مردان والے جلسے میں بھی دیا، اور انہوں نے یہ بات کی کہ یہ لوگ صرف اور صرف این آر او لینے کے لیے آئے تھے، اپنے اوپر درج مقدمات ختم کرنے کے لیے آئے تھے، اور جو یہ ختم کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ اب صرف اور صرف ایک نواز شریف صاحب کے معاملات رہ گئے ہیں، وہ بھی یہ میرا خیال اس معاملے میں بھی این آر او لینے میں جلد از جلد کامیاب ہو جائیں، کیونکہ نواز شریف صاحب بھی اس بات کے اوپر بیان دے چکے ہیں کہ میرے اوپر سے کیسز ختم کیے جائیں تو میں ملک میں واپس آتا ہوں۔ بھائی آپ تو گئے ہی صرف میڈیکل گراؤنڈز کے اوپر اور پاکستان سے باہر گئے تھے، آپ کا تو واپس آنا بہت ضروری ہے۔ آپ واپس نہیں آ رہے تو اس کے مطلب ہے کہ آپ کے دل میں چور ہے، آپ کو پتہ ہے کہ میرے اوپر جو مقدمات ہیں ان کے اندر میں مجرم ثابت ہو جاؤں گا۔ کل خان صاحب نے ایک اور بہت اہم بات کی،
جو مردان سے عمران خان کے مد مقابل امیدوار ہیں پی ڈی ایم کے، عمران خان صاحب نے کہا کہ آپ بہت اچھے ہیں، بہت نیک ہیں، پاک سیرت ہیں، لیکن آپ غلط لوگوں کے ساتھ ہیں۔ اور اگر دیکھا جائے حقیقتاً بہت ایماندار، نیک، پرہیزگار انسان ہیں جو پی ڈی ایم کے امیدوار ہیں وہاں سے، اور اس سے رسوخ بھی کافی رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ جن لوگوں کا ساتھ دے رہے ہیں اس میں ان کا جیتنا بہت مشکل نظر آ رہا ہے، کیونکہ پی ڈی ایم نے بظاہری طور پہ اپنا خول تباہ کر دیا ہے، جو بظاہری ساخت تھی اپنی، اس کو وہ ختم کر چکے ہیں اپنے حالیہ عوام کے اوپر ظلم و زیادتیاں کر کے، اور دوسرا این آر او کے چکر میں انہوں نے اپنے آپ کو تباہ و برباد کر لیا ہے۔ لانگ مارچ کی امید کر رہے ہیں کہ جی 18 سے 20 تاریخ کو شاید لانگ مارچ عمران خان صاحب اناؤنس کر دیں گے، 16 تاریخ کو جیسے ہی الیکشن ہوتے ہیں اس کے بعد خان صاحب جو ہیں وہ لانگ مارچ کی طرف جائیں گے، اور لانگ مارچ سے بچنے کے لیے جو ہے وفاقی حکومت اپنے ہر حربے آزمانے کو تیار ہے۔ انہوں نے کہا جی کسی صورت ہم ان کو عمران خان صاحب کو اسلام آباد میں داخل نہیں ہونے دیں گے، یہ لانگ مارچ کی کال دیں اور پھر دیکھیے گا ہم کیا کرتے ہیں۔ یہ رانا ثناء اللہ صاحب نے آن ایئر چینل کے اوپر بیٹھ کے یہ بات کی ہے، اور بظاہری طور پہ انہوں نے تیاریاں بھی کی ہوئی ہیں، ربڑ بلیٹس اور ڈرونز اور پتہ نہیں کیا کیا، اور خندقیں کھود دی ہیں اور سریے لگا دیے ہیں اور کنٹینرز رکھ دیے ہیں۔ اسلام آباد کو تو پورا انہوں نے اس طرح بنا دیا جیسے کسی قلعے کے اوپر کوئی دشمن فوج حملہ کرنے آ رہی ہے، حالانکہ ان کے اپنے ہی لوگ ہیں، پاکستانی عوام ہے جو احتجاج کرنے کے لیے آ رہی ہے، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے انہوں نے بہت سے راستے اختیار کر لی ہیں۔ پھر عمران خان صاحب نے ایک اور بات بھی کی، اعظم سواتی صاحب کی گرفتاری کے حوالے سے انہوں نے بات کی۔ بڑے بزرگ سیاسی رہنما ہیں اعظم سواتی صاحب، ان کو جس طرح ایف آئی اے نے گرفتار کیا، ان کے اوپر مقدمات بنا کے، اور ان کو ایک ٹویٹ کے اوپر ان کو بیسیکلی گرفتار کیا گیا ہے، اور اس گرفتاری کو لے کے جب ان کو ریوی رپورٹس آ رہی ہیں کہ ان کو برہنہ کیا گیا ہے، ایک بزرگ آدمی کو برہنہ کر کے اس کے اوپر تشدد کرنا، یہ کہاں کی انصافی؟ یہ ناانصافی ہے، ٹوٹل ناانصافی۔ شہباز گل صاحب نے اس کے اوپر رد عمل کا مظاہرہ کیا، انہوں نے کہا جی ہمیں بے شک کر لیں لیکن اس بزرگ کو تو نہ کریں، بزرگوں کی تو عزت دیں۔ لیکن ہمارے ملک کا یہ اندھا قانون کسی کو نہیں دیکھتا کہ کون کیا ہے اور کیا نہیں ہے، بس اس کو کسی نہ کسی طرح تشدد کا نشانہ بنا کر اور ان کو ذلیل و رسوا کرنے کی کوششیں کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو اغوا کرنے کی یعنی گرفتار کرنے کی ساری کوششیں کی جا رہی ہیں، کسی نہ کسی بہانے سے کہ کوئی نہ کوئی رستہ بنایا جائے اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو گرفتار کیا جائے تاکہ اس ممکنہ لانگ مارچ کو وہ کسی طرح سے روک سکیں۔ لیکن یہ نہیں جانتے کہ عوام اس لانگ مارچ کے حق میں، اور وہ انتظار میں ہے کہ خان صاحب نے جس وقت کال دی یہ سب اسلام آباد پہ آ جائیں گے، اور ان کو روکنا میرا خیال اسلام آباد کی پولیس کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ امید کرتے ہیں کہ پاکستان آنے والے وقت میں جو ہے ذرا سیدھے راستے پہ چلے گا اور اپنے ترقی کی منازل طے کرے گا۔ اگلے ولاگ تک اپنا خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد، السلام علیکم۔